بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، بھائی، دوست، عزیز کوئی بھی ہے جو پولیس کی کسٹڈی میں ہے، وہ بھی انلیگل کنفائنمنٹ میں ہے، یعنی کوئی اس سے پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی، کوئی اس کی گرفتاری نہیں ڈالے گی، کوئی اسی روزنامچے میں اندراج نہیں کیا گیا، تو آپ اس کی ریکوری کس طرح کروا سکتے ہیں، پروسیجر بھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک ججمنٹ بھی آپ سے شیئر کروں گا جس میں بیل آف مقرر ہوا تھا، عدالت کی جانب سے ایک کیس فائل ہوا تھا ریکوری کے لیے، مغوی کی ڈیٹینی کے لیے پولیس کسٹڈی میں جو تھا غیر قانونی۔ تو اس میں جج صاحب نے جب یہ ریکوری ہو گئی تھی، اس کے بعد بیل آف کی رپورٹ کی بیسس پہ جو ہے وہ سی سی پی او لاہور کو ڈائریکشن دی کہ ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کرے۔ اب یہ کس طرح کیس فائل ہوتا ہے، اس کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ہیں، تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کسی بھی ویور نے کوئی سروسز حاصل کرنی ہے، چاہے وہ کوئی کورٹ کیس تیار کروانا ہے، لیگل ڈرافٹنگ ہے، ٹرانسلیشن سروسز حاصل کرنی ہے، یا نادرا سے ریلیٹڈ کوئی سروسز ہے جو آن لائن سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، یا پھر یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی وغیرہ کے لیے اپلائی کروانا ہے، تو ہمارے گیون نمبر 030358299071 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ انلیگل کنفائنمنٹ بائی پولیس وداؤٹ انٹری آف اریسٹ ان رجسٹر روزنامچہ۔ اب اگر کوئی آپ کا ریلیٹو ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی دوست عزیز وغیرہ ہے، وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، بغیر کسی لیگل جسٹیفیکیشن کے، بغیر کسی اندراج کے، کوئی اس کا اندراج نہیں ہوا، کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، تو آپ اس کی ریکوری کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کافی ساری پریکاشنز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنی پڑیں گی۔ کچھ پریکاشنز جو ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے بعد کیا پروسیجر کیا ہے، اس کو جو ہے ریڈ کروانے کا، کہ تھانے پہ ریڈ کیا جائے اور مغوی کی برآمدگی کروائی جائے۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو یہ کنفرم کر لینا ہے کہ واقعی جو ڈیٹنی ہے، جو مغوی ہے، وہ اس تھانے میں موجود ہے، وہاں سے کسی اور جگہ شفٹ تو نہیں کر دیا گیا، اور واقعی جو اگر تھانے میں موجود ہے تو اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، کسی روزنامچے میں اندراج نہیں ہے، بلکہ ویسی غیر قانونی کنفائنمنٹ کی یہ لوگ دو تین دن یا کئی دن رکھ سکتے ہیں تھانے والے، تو آپ جو ہے اس کو ریکوری کروا سکتے ہیں۔ تو اگر کنفرم ہو چکا ہے آپ کو کہ اس کا کوئی اندراج نہیں ہے، کسی روزنامچے میں اندراج نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کی اریسٹ نہیں ڈالی گئی، ایف آئی آر درج نہیں، تو آپ ایک عدد اپلیکیشن لکھیں گے، ٹائپ کریں گے، ہاتھ سے لکھیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ اپلیکیشن ٹائپ ہوتی ہے یا تیار کی جاتی ہے سیکشن 491 CRPC یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت۔ اس میں تمام فیکٹس لکھے جاتے ہیں اور اس کو مخاطب کیا جاتا ہے سیشن کورٹ کو۔ سیشن کورٹ جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج کو اپوائنٹ کر سکتی ہے، اس کو انٹرسٹ کر سکتی ہے، آپ کا کیس وہ ہیئر کرے گا اور اس کے بعد فیصلہ سنے گا۔ جب آپ اپلیکیشن لکھیں گے اس میں تمام فیکٹس لکھیں گے، ایس ایچ او کو پارٹی بنائیں گے جس بھی تھانے میں آپ کا مغوی موجود ہے، جو آپ کا ریلیٹو ہے، اور سائل کا نام لکھیں گے، جو بھی اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے سائل مغوی کا، اور تمام فیکٹس لکھے گا کہ یہ جو میرا بھائی ہے یہ کب سے لاپتہ ہے اور ہمیں انفارمیشن کہاں سے موصول ہوئی، کیسے موصول ہوئی، اور اس وقت بھی وہ تھانے کی تحویل میں ہے اور انلیگل کنفائنمنٹ ہے، کوئی اس پہ ایف آئی آر درج نہیں۔ تمام فیکٹس لکھنے کے بعد آپ پریئر کریں گے کہ مغوی کو برآمد کیا جائے، بیل آف اپوائنٹ کیا جائے۔ تو اب یہ تمام لکھنے کے بعد ایک عدد ایفیڈیوٹ اس کے ساتھ انیکس کیا جائے گا، جس کو بیان الفی کہا جاتا ہے، جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ جو درخواست میں نے گزاری ہے اس کے کانٹینٹس بالکل درست ہیں، اور تمام ریلیونٹ ڈاکومنٹس جو بھی آپ کے سپورٹ میں ہیں، آپ کے پاس اگر ہیں، کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آپ انیکس کریں، اور ایک فائل کی شکل میں جو بھی عدالتی ایک فائل بنتی ہے اس میں جو ڈاکومنٹس انیکس ہوتے ہیں، وہ انیکس کرنے کے بعد وکالت نامہ اگر ہے تو اٹیچ کرا دیں، ان پرسن بھی پیش ہو سکتے ہیں۔ تو آپ جب فائل جمع کروائیں گے تو ایس جے ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، انٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اس کو۔ جب وہ کیس کا فیصلہ آپ کے جو ہے وہ پٹیشن پہ سنے گا اور کیس کا فیصلہ دے گا، تو فیصلے میں وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے بیل آف کو۔ اب بیل آف اس کا کورٹ کا کوئی ریپرزینٹیٹیو بھی ہو سکتا ہے، عموماً اسٹینوگرافر بھی ہو سکتے ہیں، کورٹ کے جو نمائندہ ہوتا ہے، اور اس میں وہ جج صاحب اپنے آرڈر میں لکھ دیتے ہیں کہ بیل آف اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس شخص کو، اسٹینوگرافر کو، اور اس کی اتنی فیس مقرر کی جاتی ہے۔ اب فیس بھی مقرر ہوگی تو بیل آف کا کام کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ جا کے ریڈ کرے گا متعلقہ تھانے میں، اور تھانے میں جا کے رجسٹر اپنے قبضے میں لے گا، جو پولیس کا رجسٹر ہوتا ہے اس کو اپنے قبضے میں لے گا، تاکہ مزید کوئی انٹری نہ کر لے بعد میں، تو اور جو ہے اس کے پاس کوئی جواز نہ ہو کہ ہم نے اس کی انٹری ڈال دی ہے۔ جب یہ تھانے میں جو ہے ریڈ کیا جائے گا تو
اگر تو وہاں پہ پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ پریکاشنز جو ہیں لازمی اس میں اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ اس میں جو روزنامچے میں اندراج نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو گیا تو آپ کے لیے مسئلہ نہ بن جائے بعد میں کہ اس کے زیادہ وہ ٹارچر نہ کیا جائے, کوئی اس مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو اب یہ تمام چیزیں اب دیکھ لیتے ہیں. اگر جب آپ بیلف وہاں پہ جائے گا اور وہاں پہ رجسٹر پہ قبضے ملے گا تو وہ دیکھے گا کہ کیا اس کا اندراج ہوا ہے نہیں ہوا جو بھی مغوی ہے, اور کیا وہاں پہ واقعی مغوی پایا گیا نہیں پایا گیا. اگر تو وہاں پہ پایا جاتا ہے تو جو ہے اس کی ریلیز کر دی جاتی ہے عدالت کے حکم پر. اور اس کے بعد میں اب جو آپ سے جو ہے وہ ججمنٹ شیئر کروں گا کہ جس میں اے ایس جے صاحب نے جو ہے مغوی کو ریلیز بھی کیا, بیلف اپوائنٹ ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایس ایچ او کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا بھی حکم دیا. اب چلتے ہیں ججمنٹ کی جانب. ہمارے پاس سامنے ایک ججمنٹ ہے, اس میں یہ بھی 491 کی ہی پٹیشن تھی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. پیریوزل آف رپورٹ سبمٹڈ بائی بیلف. اب جب بیلف گیا تو اس نے ایک رپورٹ جو ہے تیار کی بنائی, جو کہ عدالت کو بتایا کہ یہ معاملات پیش ہے جب میں وہاں پہ گیا. تو اب اس کی رپورٹ میں کیا ذکر تھا؟ اس کی رپورٹ میں یہ ذکر تھا کہ جو اریسٹ تھی ڈیٹینو کی, جو مغوی تھا, ڈیٹینو کہتے ہیں مغوی کو, مغوی کی جو اریسٹ تھی وہ روزنامچہ رجسٹر میں اس کا اندراج نہیں تھا, لیکن محرر جو تھا جو تھانے میں تھا اس نے کیا بیان کیا کہ جو مغوی تھا وہ نومینیٹڈ تھا اس ایف آئی آر میں اور اس اوفینس میں اس ڈیٹ میں, اور پولیس اسٹیشن یہ تھا. تو اس کے بعد جو ہے اٹ از سیٹلڈ لا دیٹ ایون اف دی ڈیٹینو میں, اب یہ جیسے اب لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سیٹلڈ لا ہے کہ اگر مغوی جو ہے وہ نومینیٹڈ ہے کسی کرمنل کیس میں لیکن اس کی گرفتاری ڈالی نہیں گئی, روزنامچہ میں اس کا اندراج نہیں کیا گیا, تو تب بھی جو ہے وہ امپراپر کسٹڈی میں مانا جائے گا, انلیگل کسٹڈی میں, امپراپر یا انلیگل کسٹڈی میں مانا جائے گا, جو کہ پولیس رولز کے خلاف ہے. اور اس وجہ سے جو ہے جیسے ہم نے کیا فیصلہ کیا کہ جو ڈیٹینو ہے عبد الرحمان اس کو ریلیز کیا جاتا ہے, اس کو لبرٹی جو ہے آزاد کیا جاتا ہے, اور اینڈ ہی میں اویل دی لیگل ریمیڈی اویلیبل ٹو ہم, اور وہ اپنی جو بھی لیگل ریمیڈی اویلیبل اس کو ہے وہ جو ہے اگر انٹرسٹڈ ہو تو اس کو بھی اویل کر سکتا ہے. ایک تو اس کو ریلیز کر دیا گیا. دوسرا جیسا ہم نے کیا آرڈر کیا کہ سی سی پی او لاہور از ڈائریکٹڈ ٹو ٹیک اسٹرکٹ ڈپارٹمنٹ لیگل ایکشن اگینسٹ دی ایس ایچ او پی ایس نواب شاہ لاہور فار ہز انلیگل ایکٹ آف کنفائننگ دی ڈیٹینو ان پولیس کسٹڈی وداؤٹ اینی لیگل کاز, کہ سی سی پی او لاہور کو ڈائریکشن دی گئی کہ ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کرے کیونکہ اس نے جو ہے انلیگل کنفائنمنٹ کی تھی اس مغوی کی بغیر کسی قانونی جواز کے. چونکہ قانونی جواز نہیں بنتا جب اس کی گرفتاری ہی نہیں ڈالے گی, کوئی اس کے پاس ریکارڈ نہیں رکھا گیا تو مینٹین نہیں کیا گیا, اور تو پھر اس وجہ سے یہ انلیگل کنفائنمنٹ میں تصور ہوگا, اس وجہ سے جو ہے ڈسپوز آف کی گئی, اور اس طرح کے جو ہے آرڈر جیسے ہم نے اناؤنس کیا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 6/9/2019 کا یہ آرڈر تھا. اور جبکہ یہاں پہ جیسے شروع میں دیکھ لیتے ہیں کہ جج صاحب نے جو ہے یہاں پہ جب ایفیڈیوٹ ہم نے نیکسٹ کیا تھا درخواست کے ساتھ جو بھی اپلیکینٹ تھا اس میں جیسے ہم نے اسٹینوگرافر کو اپائنٹ کیا تھا, اسٹینوگرافر کو بیلف کے طور پر اپائنٹ کیا تھا, اور جو ہے اس کی فیس جو ہے اپائنٹ کی تھی مقرر کی تھی 3,000 روپے. تو یہ اسٹینوگرافر گیا تھا اور وہاں پہ جو, اور یہ جو جیسے ہم نے کیا کہا تھا کہ 6 تاریخ کو یہ پیش کرے عدالت میں, 5 تاریخ کو یہ جیسے ہم نے آرڈر اناؤنس کیا, یہ 5 تاریخ کا آرڈر ہے, اور جیسے ہم نے کہا کہ 6 تاریخ کو پیش کیا, تو یہ ایک یعنی سیم ڈے بھی کا بھی آرڈر ہو سکتا ہے کہ سیم ڈے ہی اس کو پروڈیوس کیا جائے. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ سے شیئر کرنی تھی, اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.